بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ باسکٹ بال گیم سے متعلق ہی ہے، جس میں میں نے کل آپ کو امپائر اور ریفری کے جو مشترکہ فرائض تھے ان کے 10 پوائنٹس جو تھے وہ کروا دیے تھے۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہم آج کے لیکچر میں کور کر لیں گے۔ تو کل جو تھا وہ ریفری اور امپائر کے مشترکہ فرائض میں پہلا ان کا فرض یہ تھا کہ ریفری اور امپائر کھیل شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے کورٹ میں پہنچتے ہیں اور اپنے موجود ہونے کی تصدیق جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ریفری جو ہے وہ کورٹ کے اندر جتنا بھی سامان ہوتا ہے یا پھر پورے کھیل میں جو سامان استعمال ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے کہ ریفری جمپ بال سے کھیل شروع کروائے گا۔ ہر ہاف کے بعد اور ہر ضائع ٹائم کے بعد کھیل کو جمپ بال کے ذریعے ہی شروع کروایا جائے گا۔ اگر عہدیداران کسی بھی قانون کے بارے میں ریفری سے اختلاف کریں تو حتمی فیصلہ ریفری کا ہی ہوتا ہے۔ ریفری اور امپائر تعین کریں گے کہ وہ بال کورٹ کے اندر ہے یا باہر چلا گیا ہے۔ ریفری اور امپائر چیک کریں گے کہ کسی کھلاڑی نے کوئی ایسی چیز تو نہیں پہنی جو کسی دوسرے کھلاڑی کو نقصان پہنچائے۔ نمبر 7 پر ہے ریفری کھیل کے دوران اسکور شیٹ کا معائنہ کرتا رہے گا اور جب میچ ختم ہو جائے گا تو اسکور شیٹ پر دستخط کرے گا۔ ریفری اور امپائر کے بعض اختیارات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کسی اختلافی مسئلے میں ریفری کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ریفری اور امپائر کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کھلاڑیوں کو سزا دے سکتے ہیں۔ اگر حالات مناسب نہ ہوں تو ریفری اور امپائر کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کھیل کو بند کر دیں۔ نمبر 11 پوائنٹ ہے جو کہ ہمارا آج کا لیکچر بھی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا ریوائز کروا دیا تھا کہ تاکہ آپ کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو 11 پوائنٹ ہے بال کے کورٹ سے باہر چلے جانے کی صورت میں تھرو ان کی غرض سے بال ریفری یا امپائر کھلاڑی کو پکڑاتے ہیں۔ جب بھی بال کورٹ سے باہر جاتی ہے تو باہر جانے کی صورت میں تھرو ان کی غرض سے جو ریفری اور امپائر ہیں وہ کھلاڑی کو بال جو ہے وہ پکڑاتے ہیں۔ نمبر 12 پوائنٹ ہے ریفری اور امپائر فری تھرو کرنے کے لیے کھلاڑی کو بال پکڑاتے ہیں۔ ریفری اور امپائر کیا کرتے ہیں، یہ بھی ان کا مشترکہ جو ہے وہ فرض ہے کہ فری تھرو کرنے کے لیے کھلاڑی کو جو ہے وہ بال پکڑاتے ہیں۔ اب دیکھیں تھرو ان کی غرض سے بھی ریفری امپائر ہی ان کو بال پکڑائیں گے اور جو ہے وہ فری تھرو کرنے کے لیے بھی ریفری اور امپائر ہی ان کو جو ہے وہ بال پکڑائیں گے۔ نمبر 13 پوائنٹ ہے ریفری کسی کھلاڑی کے زخمی ہونے پر یا نامساعد حالات میں کھیل کو جو ہے وہ بند کر سکتا ہے۔ ریفری کا یہ کام ہوتا ہے وہ اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کے نامساعد حالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کھیل کو جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے۔ ذاتی فاؤل کی صورت میں کھلاڑی کی نشاندہی جو ہے وہ کرے گا اور انگلیوں کے اشارے سے جو ہے وہ اسکورر کو کھلاڑی کا نمبر بتائے گا۔ جب بھی کوئی فاؤل ہوگا ریفری گھڑی کو بند کر دے گا اور ٹائم آؤٹ کا اشارہ کرے گا۔ جیسے ہی کوئی فاؤل ہوتا ہے تو ریفری گھڑی کو بند کر دے گا اور ٹائم آؤٹ کا جو ہے وہ اشارہ دے دیتا ہے۔ ریفری ایسے نقطے کا فیصلہ بھی دیتا ہے، یعنی کہ ایسے نقطے کا فیصلہ دینے کا بھی اس کو اختیار ہوتا ہے جس کی قوانین میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہوتی۔ ریفری ان کے بارے میں بھی فیصلہ دیتا ہے۔ نمبر 17 پوائنٹ ہے ریفری اور امپائر ٹائم آؤٹ کی اجازت دیں گے۔ ہاں جی، ریفری اور امپائرز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم آؤٹ کی پرمیشن دیتے ہیں، ادروائز ٹائم آؤٹ نہیں ملتا جب تک ریفری اور امپائر ٹائم آؤٹ نہیں دیتے۔ کھیل کے وقت کا خیال رکھیں گے، جب وقت ختم ہو جائے گا تو فوراً وhistle بجائیں گے، 1، 2 یا 3 پوائنٹس دینے کا اشارہ کریں گے۔ کسی کھلاڑی کو باہر نکالنا ہو تو ریفری اس کو باہر نکالے گا۔ اگر کسی کھلاڑی کو باہر نکالنا مقصود ہو تو اس صورت میں ریفری جو ہے اس کو باہر نکالے گا۔ ریفری اور امپائر تھرو ان کے وقت واضح کریں گے کہ تھرو ان کس ٹیم کی تھی، یعنی تھرو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ تھرو کے ذریعے بال کو کورٹ کے اندر لے کے آنا۔ نمبر 2 ہے اسکورر کے فرائض۔
اسکورر تمام کھلاڑیوں کے نام اور نمبر لکھتا ہے، نمبرز کی خلاف ورزی پر ریفری کو مطلع کرتا ہے۔ ہاں جی، اسکورر کا کام ہے وہ تمام جتنے بھی کھلاڑی ہیں، تمام کھلاڑی ہیں، ان کے نام اور جو نمبر ہیں ان کا اندراج کرتا ہے، نمبرز کی خلاف ورزی پر ریفری کو مطلع کرتا ہے، ٹائم آؤٹ کا حساب رکھتا ہے، پوائنٹس کا حساب رکھتا ہے، ٹائم آؤٹ جتنے بھی لے گئے ہیں اسکورر ان کا حساب رکھے گا، اس کے بعد پوائنٹس کا بھی ظاہر ہے اسکورر کا مین کام تو اسکور نوٹ کرنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسکور بھی نوٹ کرے گا کہ کتنا اسکور ہوا ہے، کتنے پوائنٹس کس ٹیم نے حاصل کیے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے ذاتی اور فنی فاؤل کا بھی حساب رکھتا ہے، اگر کسی کھلاڑی کے 5 فاؤل ہو جائیں تو اسی وقت ریفری کو اس کی اطلاع کرتا ہے۔ اسکورر میچ کے دوران جتنے بھی فیلڈ گولز ہوئے ہوتے ہیں یا پھر کامیاب فری تھروز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی اس کو آگاہ کرتا ہے۔ اسکورر میچ کے دوران جتنے بھی فیلڈ گولز ہوتے ہیں اور یا پھر کامیاب جو فری تھروز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو بھی فری تھرو کامیاب ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ حساب رکھتا ہے، اور اسکورر جو ہے خود کھیل میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ کسی عہدیدار ریفری امپائر کو اشارہ کرتا ہے، کسی قسم کی وارننگ یا اطلاع اس وقت دے گا جب بال ڈیڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کسی بھی ٹیم کے خلاف 7 فاؤل مکمل ہونے پر ریفری کو اطلاع دیتا ہے تاکہ ریفری جو ہے اپنا فیصلہ وہاں پر سنا سکے۔ میچ شروع ہونے سے قبل جو ہے اپنی اسکور شیٹ کو ہر طریقے سے مکمل کرے گا اور عہدیداران کے دستخط بھی لے گا۔ ٹائم آؤٹ کے وقت جب 50 سیکنڈ گزر جائیں گے تو وہ ریفری کو اس کا سگنل دے دے گا۔ ٹائم کیپر کھیل شروع ہونے سے پہلے اپنی گھڑی کو اچھی طرح چیک کرے گا۔ ٹائم کیپر کھیل اور ضائع شدہ اوقات کے حساب جو ہے اس کا رکھے گا۔ ہر ہاف اور کھیل کا وقت ختم ہونے کا امپائر اور ریفری جو ہیں وہ اشارہ دیتے ہیں۔ ٹائم کیپر کورٹ سے باہر اور ریفری کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ٹائم کیپر جو ہے اس کا مین کام جو ہے وہ ٹائم کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کھیل شروع کرنے سے پہلے اپنی کلاک کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے چیک کر لیتا ہے اور اس بات کی جو ہے وہ یقین دہانی کر لیتا ہے کہ اس کی جو گھڑی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جو اسٹاپ واچ وہ یوز کر رہا ہے۔ ٹائم کیپر کھیل اور ضائع شدہ اوقات کا بھی حساب رکھتا ہے، یعنی کھیل کا جو ٹوٹل دورانیہ ہے وہ ہوتا ہے 40 منٹ کا، ٹھیک ہے۔ 10-10 منٹ کے 4 ہاف ہوتے ہیں۔ پہلا ہاف جو ہے وہ 10 منٹ کا، اس کے بعد 2 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے سیکنڈ ہاف یعنی کہ ٹوٹل جو گزر جاتا ہے، یعنی کہ ہاف ٹائم گزر جاتا ہے، ٹوٹل ہاف ٹائم کتنا بنا 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر مزید جو ہے وہ 15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر 2 منٹ کا وقفہ، اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ میچ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ تو ہو گیا ٹوٹل ٹائم، اس کے علاوہ جو میچ میں ٹائم جیسے کہ بال ڈیڈ ہو جاتی ہے اس وقت فوری طور پر کلاک کو جو ہے وہ روکنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب گول ہو جاتا ہے، کوئی فاؤل ہو جاتا ہے، ریفری کوئی سزا دے رہا ہے، ان تمام صورتوں کو وہ جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے، فوری طور پر اس میں جو ہے وہ اسٹاپ واچ اس کو روکتا ہے، لہٰذا اس نے ضائع شدہ ٹائم جو ہے اس کا الگ سے حساب رکھنا ہے، پھر اس نے ٹائم آؤٹس کا حساب رکھنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس نے جو میچ کا دورانیہ ہے اس کا الگ سے حساب رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کیپر کا کام جو ہے وہ بہت ایک قسم کا اہم اور زیادہ کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم کیپر کورٹ سے باہر ریفری کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حاصل شدہ ٹائم آؤٹ کے وقت 50 سیکنڈ گزرنے کے بعد ریفری کو اشارہ دے دیتا ہے، جب بال ڈیڈ ہوگا تو ٹائم کیپر گھڑی کو بند کر دے گا، لیکن جو ہی کھیل دوبارہ شروع ہوگا تو گھڑی کو چلا دے گا۔ کھیل کے اضافی وقفوں اور ان کے درمیانی وقفے کا بھی حساب رکھے گا۔ کھیل شروع ہونے سے 2 منٹ قبل اسکورر کو مطلع کرے گا کہ کھیل شروع ہونے والا ہے۔ 24 سیکنڈ آپریٹر 24 سیکنڈ آپریٹر کے پاس ایک اسٹاپ واچ ہوتی ہے، جب کسی ٹیم کے پاس گیند آتا ہے تو 24 سیکنڈ کا آلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو ہی ٹائم 24 سیکنڈ سے زیادہ ہوگا 24 سیکنڈ آپریٹر اشارے سے ریفری کو اس کی اطلاع دے دیتا ہے کہ اب 24 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور اب اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ 24 سیکنڈ آپریٹر کے اشارے یا وصل پر کھیل مردہ ہو جائے گا اگر کسی ٹیم کے کھلاڑی کے پاس بال آ جائے اور 24 سیکنڈ
کا آلہ سٹارٹ ہو جائے لیکن اس ٹیم کا کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے اور کھیل رک جائے تو کھیل جب دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو 24 سیکنڈ کا آلہ اسی جگہ سے سٹارٹ ہوگا۔ اگر کھیل دوبارہ شروع ہونے کے بعد گیند دوسری ٹیم کے پاس آ جاتا ہے تو 24 سیکنڈ کا آلہ شروع سے ٹائم نوٹ کرے گا۔ جب بال ایک ٹیم کے قبضے میں ہو اور 24 سیکنڈ کا آلہ بھی سٹارٹ ہو تو اس وقت کسی مخالف کھلاڑی کا ہاتھ بال کو ٹچ ہو جائے لیکن بال ابھی پہلی ٹیم کے کنٹرول میں ہو تو آلہ دوبارہ سے سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اگر بال پر کنٹرول حاصل کرنے والی ٹیم کی مخالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کے رد عمل سے کھیل روک دیا جاتا ہے تو 24 سیکنڈ کا آلہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا جائے گا اور نئے سرے سے ٹائم کو نوٹ کیا جائے گا۔ ایک ٹیم کے پاس باسکٹ میں بال کو پھینکنے کے لیے 24 سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے لیکن جو ہی وقت 24 سیکنڈ سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ فاؤل تصور ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک ٹیم باسکٹ میں بال کو پھینکنے کے لیے بورڈ پر مارتی ہے اس صورت میں اگر دوبارہ بال اس ٹیم کے پاس آ جائے تو ٹائم دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے میچ کمشنر۔ کھیل کے تمام قوانین جاننے کی وجہ سے آفیشلز میں اہم حیثیت کا مالک ہوتا ہے اور اس کا نام ہے میچ کمشنر۔ کھلاڑیوں، کوچز اور دوسرے عہدیداران کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ایسے قوانین جن کی مناسب تشریح نہ کی گئی ہو یعنی کہ کھیل میں ان کے قانون پہلے سے موجود نہ ہوں، ان کے بارے میں درخواست فیصلہ دیتا ہے اور جتنے بھی کوئی بھی کسی نے کوئی اپلیکیشن دینی ہو، کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہو اس کے خلاف بھی وہ جو ہے فیصلہ کرے اور اس کا ہر فیصلہ ہی درست ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے اور وہ درست تصور کیا جاتا ہے۔ میچ کمشنر کو بین الاقوامی زبان انگلش پر مکمل عبور ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے باسکٹ بال میں مدر ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 پرسنل یعنی کہ ذاتی فاؤل، نمبر 2 ٹیکنیکل فاؤل، نمبر 3 فری تھرو، نمبر 4 ڈسکوالیفائنگ فاؤل۔ میں آپ کو یہاں پر یہ چیز بتاتی چلوں کہ باسکٹ بال کے ویسے تو سارے ہی کویسچن امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ جو کویسچن ہے یہ بھی یہ جو ہے پوری گیم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ نے ذرا غور سے اور اچھی طرح سن کے یاد کر لینا۔ یعنی کہ پرسنل فاؤل، ٹیکنیکل فاؤل، فری تھرو، ڈسکوالیفائنگ راؤٹ اور ڈسکوالیفائنگ فاؤل وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اب آپ کی یہ 5 پوائنٹس ہوں گے، 5واں میں آپ کو اس کا ساتھ ہی ڈیفائن کر دوں گی۔ ذاتی فاؤل سے مراد کھلاڑی کا وہ فاؤل ہے جس میں اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ مخالف کھلاڑی سے ٹکرا جائے، اس کو پکڑے، اس کو روکے، ایسے فاؤل کو ذاتی فاؤل کہتے ہیں۔ یعنی ایک کھلاڑی جو ہے وہ دوسرے کھلاڑی کو ڈائریکٹ پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، بازو پکڑ لیتا ہے، ٹانگ سے ٹانگ جو ہے وہ اڑا لیتا ہے، اگر اس کا جسم جو ہے بال کھیلتے وقت اتفاقاً دوسرے کھلاڑی سے ٹکرا جائے تو یہ ذاتی فاؤل نہیں ہوگا۔ ذاتی فاؤل وہی ہوتا ہے جس میں جان بوجھ کے ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو نقصان پہنچاتا ہے اور نقصان وہ اس لیے پہنچاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ فاؤل ہو جائے۔ اس تمام صورتوں میں جو ہے وہ فاؤل تصور کیا جاتا ہے۔ ذاتی فاؤل کے زمرے میں ہی یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اب بچے اس میں آپ کو بلاکنگ پڑھانے جا رہی ہوں۔ ہاں جی، پہلا جو ہے وہ اس کا بلاکنگ ہے۔ بلاکنگ سے مراد کسی کھلاڑی کو آگے بڑھنے سے روکنا، خواہ اس کے پاس بال ہو یا نہ ہو، یہ چیز بلاکنگ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں والی بال میں نے آپ کو بلاکنگ کا بتایا تھا کہ نیٹ کے اوپر دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے بال کو روکنا، یعنی کہ مخالف کھلاڑی کے کورٹ میں جو ہے وہ اس کو بلاک کرنا، یہ تو فاؤل ہے، لیکن اپنے کورٹ میں آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں، یہ کوئی فاؤل نہیں ہے۔ لیکن اب یہی چیز یعنی کہ یہی بلاکنگ اگر آپ ایک باسکٹ بال گیم میں کر رہے ہیں تو یہ فاؤل ہے۔ اب اس میں بلاکنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو ایک کھلاڑی جو ہے وہ دوسرے کھلاڑی کو ہولڈ کر لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پش کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے اس کو دھکیلتا ہے، آگے بڑھنے سے اس کو روکتا ہے، اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے، تو یہ بلاکنگ کہلاتا ہے، یعنی ایک پلیئر کو بلاک کرنا۔
تو یہ فاؤل ہے۔ نمبر 2 ہے چارجنگ۔ چارجنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک تو یہ ایک ذاتی فاؤل میں آتا ہے، اور دوسرا اس فاؤل سے ایک کھلاڑی بال لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس کو گھیر لیتے ہیں لیکن وہ پاس نہیں دیتا بلکہ دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو یہ دھکا دینا چارجنگ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ چارجنگ کے زمرے میں یہ چیز آئے گی کہ ایک پرسنل فاؤل ہے، اور اس فاؤل سے کھلاڑی بال کو لے کر آگے بڑھا ہوتا ہے اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس کو گھیر لیتے ہیں لیکن وہ پاس نہیں دیتا بلکہ دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو یہ دھکا دینا چارجنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ آپ کھلاڑی کو دھکا نہیں دے سکتے، اگر آپ دھکا دیتے ہیں تو یہ فاؤل ہوگا، اور وہ بھی پرسنل فاؤل ہوگا، جس کی سزا بھی ہوتی ہے ہولڈنگ، یعنی کہ پکڑ لینا۔ یہ مخالف کھلاڑی کے ساتھ ایک ایسا ٹکراؤ ہے جس سے مخالف کو یا تو پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر اپنے جسم کے ساتھ اس کو آگے سے بڑھنے میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بھی پرسنل فاؤل کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ پرسنل فاؤل کے زمرے میں ہی آئے گا۔ دھکیلنا، دھکیلنے سے مراد مخالف کھلاڑی کو بال حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ جب ایک کھلاڑی کے پاس بال آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دھکا دے کر بال خود حاصل کر لینا یا مخالف کھلاڑی کو دھکا دینا جو ہے بال نہ پکڑ سکے، تو یہ جو ہے چیز ذاتی فاؤل میں آتی ہے۔ اب اس میں دھکیلنا بھی شامل ہے، پکڑنا بھی ہو گیا، چارجنگ بھی اور بلاکنگ بھی۔ اب اس میں اجتماعی فاؤل، اجتماعی فاؤل یہ ہوگا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فاؤل ہے جس میں مخالف کھلاڑی پر ایک سے زائد کھلاڑی فاؤل کرتے ہیں، ایسا فاؤل اجتماعی فاؤل ہوگا اور ان سب کے خلاف ایک ایک پرسنل فاؤل جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ ہاں جی، اجتماعی فاؤل سے مراد یہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا فاؤل ہے جس میں مخالف کھلاڑی پر ایک سے زائد کھلاڑی جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، اور جب زیادہ کھلاڑی ہوں گے تو وہ ظاہر ہے ایسا فاؤل کریں گے جو کہ اجتماعی فاؤل کہلائے گا، اور پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان سب کے خلاف ایک ایک پرسنل فاؤل درج کیا جائے گا۔ ڈبل فاؤل، یہ فاؤل کی ایک ایسی قسم ہے جس میں دو مخالف کھلاڑی ایک دوسرے پر فاؤل کرتے ہیں اور یہ دونوں کا مشترکہ فاؤل ہوگا اور دونوں کے خلاف ایک ایک فاؤل لکھا جائے گا، اور کھیل جو ہے وہ دوبارہ نزدیکی دائرے میں جمپ بال کے ذریعے سے سٹارٹ کیا جائے گا۔ نمبر 1، فاؤل کے مرتکب کھلاڑی کے خلاف ایک فاؤل ہر صورت میں درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی جو ہے وہ سکور کر رہا ہو، یعنی کہ باسکٹ بال میں بال کو پھینک رہا ہو، تو 2 فری تھروز جو ہیں اس کو دی جاتی ہیں، لیکن اگر 2 پوائنٹس کے لیے بال کو باسکٹ میں پھینک رہا ہو تو پھر 2 فری تھرو کے تو ظاہر ہے اس کو دی جائیں گی، اور اگر 3 پوائنٹ کے لیے گیند میں پھینک رہا ہو تو پھر 3 فری تھرو جو ہیں اس کو دی جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اگر ایک کھلاڑی باسکٹ میں بال کو پھینک رہا ہو اور اس پر فاؤل کیا جائے تو اگر گول ہو جاتا ہے تو گول بھی دیا جائے گا اور سزا کے طور پہ ایک فری تھرو بھی دی جائے گی۔ اب دیکھیں باسکٹ بال میں جیسے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں فاؤل ہونے کے، اسی طرح اس میں سزا بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ فری تھرو ملتی رہے گی۔ فری تھرو فری لائن کے پیچھے سے سرکل کے اندر سے باسکٹ میں کی جائے گی۔ اگر کھلاڑی کورٹ کے ایسے حصے میں کسی کھلاڑی کے خلاف کوئی پرسنل فاؤل ہوتا ہے جبکہ وہ سکور نہیں کر رہا تھا تو پھر تھرو ان دی جائے گی، لیکن اگر وہ گول کرنے کی پوزیشن میں تھا تو پھر اس کو جو ہے تھرو ان نہیں، پھر اس کو فری تھرو دی جائے گی۔ یہ تھرو ان فاؤل کی جگہ سے نزدیکی سائڈ کے باہر سے کی جائے گی۔ اگر کوئی کھلاڑی 5 پرسنل فاؤل کرتا ہے تو اس کو کورٹ سے نکال دیا جاتا ہے، جس کھلاڑی پر فاؤل ہوا ہوگا وہی فری تھرو کرے گا۔ اب اس میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویسے تو پہلا آپ کو پڑھایا ہے ابھی پرسنل فاؤل میں کون کون سے فاؤلس آتے ہیں۔ ایک ہو گیا بلاکنگ، دوسرا چارجنگ ہے، تیسرا ہولڈنگ ہے، پھر چوتھا دھکیلنا، نمبر 5 پر اجتماعی فاؤل، نمبر 6 پر ڈبل فاؤل، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا فاؤل کی سزائیں کیا ہیں، کہ اگر یہ فاؤل کیا جاتا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہے، یہ بھی اس چیز میں جو ہے انہوں نے ساتھ اس کا بتا دیا۔ تو اس میں جو ہے آج کی آپ کو ایک ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو میں نے آپ کو ذاتی فاؤل یعنی کہ پرسنل فاؤل پڑھائیں اس میں نے کتنے فاؤلس جو ہیں وہ آپ کو اس کے طریقے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 یا پھر 6، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتا دینا ہے، بہت ہی آسان سا۔ اگر آپ لیکچر سن رہے ہیں تو پھر اس کا جواب تو بہت ہی آسان ہے، ساتھ ساتھ میں نے بول بھی دیا ہے جواب دینے کا آنسر جو ہے
آپ نے کس طرح ٹائپ کرنا ہے، آنسر آپ نے ٹائپ کرنا ہے، آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے کمنٹس میں جا کے ڈاٹ، اور پھر جو ہے وہ جو کوسچن پوچھا ہے اس کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر. کل ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.